المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سورۃ نام کی 40 اور 41 نمبر ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتکم ان آتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ارأیتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں تمہارا کیا خیال ہے، یا مجھے خبر دو، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعۃ، یا قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، بل ایاہ تدعون، بلکہ تم خاص اسی کو پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ، وہ جس مصیبت کے لیے تم پکارتے ہو اسے دور کر دے گا انشاء، اگر وہ چاہے گا، وتنسون ما تشرکون، اور تم بھول جاؤ گے جو تم شرک کرتے تھے۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں اللہ کریم نے جس بات کو بیان فرمایا ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ نے یہاں شرک کی پرزور طریقے سے مذمت فرمائی ہے۔ اللہ کریم یہاں ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں کہ تمہارا کیا خیال ہے، یا تم مجھے خبر دو کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے، تم اللہ کے سوا کس کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ مطلب کیا ہے کہ جب مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے، تم سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارو گے۔ بل ایاہ تدعون، اللہ فرماتے ہیں کہ تم خاص اسی کو پکارو گے، یعنی کس کو؟ اللہ کو۔ پھر سب بھول جائیں گے، اور اس وقت جو ہے غیر کو پکارنا، قطعی طور پر آدمی اس طرف نہیں آئے گا، صرف اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ جس طرح کہ اللہ کریم نے سورۃ البقرہ کی 165 نمبر آیت میں اس کو بیان کیا ہے کہ یہ جو ہے نا جھوٹے معبودوں سے بالکل بیزاری کا اظہار کریں گے جو اللہ کے مقابلے میں انہوں نے شریک بنائے ہوئے۔ اللہ کریم نے یہاں ارشاد فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا لیا ہے،
یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ انہوں نے معبود بنا لیے ہیں، جیسی اللہ سے محبت کی جاتی ویسی محبت کرتے ہیں۔ لیکن ایک وقت آئے گا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کا دربار لگے گا تو وہاں کیا ہوگا؟ ان کو نظر آ رہا ہے کہ بچاؤ کے سب اسباب ختم ہو گئے ہیں، کوئی بچاؤ کا ذریعہ نہیں ہے، اب جو ہے نا کس کے پاس جائیں؟ اس وقت جو ہے نا یہ اپنے جھوٹے معبودوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، یہ جن کی پیروی کیا کرتے تھے، جن کو سمجھتے یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، بگڑیاں سنوارنے والے ہیں، ڈوبتے ہوئے کو تارنے والے ہیں، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یہ جب دیکھیں گے اسباب سارے بچاؤ کے ختم ہو گئے ہیں، اس وقت بیداری کا اظہار کریں گے، اور اس وقت کیا کہیں گے؟ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں جب یہ حالات کو دیکھ لیں گے یہ ہمارے معبود کسی کام آنے والے نہیں، اس وقت کیا کہیں گے؟ اللہ کریم اگر دنیا میں ہمارا دوبارہ جانا ہو تو ہم ان سے بیداری کا اظہار کریں گے، ان کو مشکل کشا نہیں سمجھیں گے، حاجت روا نہیں سمجھیں گے، اللہ کریم کسی قسم کا معاملہ اور کسی قسم کا تعلق ان سے نہیں رکھیں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لیکن اس وقت جو ہے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، چونکہ مشرکوں کا انجام جہنم ہے، اللہ ان کو جہنم سے نہیں نکالے گا۔ دوسرے مقام پر اللہ کریم نے سورۃ احزاب میں اس بات کو بیان فرمایا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ربنا اتانا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیل ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا۔ ان کا آپس میں جھگڑا ہوگا، یہ کہیں گے اللہ کریم جی ہم نے اپنے سیدوں کی اطاعت کی، ہم نے اپنے پیروں کا کہا مانا، اللہ کریم جی ہم نے اپنے بڑوں کا کہا مانا، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا، ہم آج آپ کے سامنے درخواست پیش کرتے ہیں اللہ کریم جی ہم سے ان کو دگنا عذاب عطا فرما، وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا کبیرہ، ہم سے بڑی لعن ہو جائے ان پہ ڈال۔ اس وقت جو ہے نا اتنا بیزاری کا اظہار کریں گے اللہ ہم تو بھول ہی گئے کہ مشکل کشا تو تھا، حاجت روا تو تھا، بگڑیاں سوارنے والا تو تھا، ڈوبوں کو تارنے والا تو تھا، ساری کائنات کا نظام تیرے ہاتھ میں تھا، ہم نے تو بڑوں کو سمجھا، ہم نے اپنے پیروں کو سمجھا، سرداروں کو سمجھا، سید خاندان والوں کو سمجھا، لیکن اب ہمیں پتہ چلا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ کریم ایک اعلان بھی کروائیں گے، اللہ کریم فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اے دنیا والو آج بتلاؤ نا بادشاہی کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ فرمائیں گے ایک اللہ کی جو کہ بڑا زبردست ہے، اس کے علاوہ آج کسی کی بادشاہی نہیں، اب کسی کی نہیں چلتی وہاں، اور اس کے علاوہ تمہیں بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں جو سمجھتے تھے کہ ہمیں جو ہے نا بڑے بچانے والے ہیں، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یہاں آج کے سبق میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ آتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ، کیا بتلاؤ نا مجھے خبر دو اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا تمہارے پاس قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ بھی پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بل ایاہ تدعون، بلکہ اس وقت اللہ کو خاص پکاریں گے۔ جب مصیبت آتی ہے نا، پریشانی آتی ہے، اس وقت پھر آدمی اللہ کو ہی پکارتا ہے۔ حقیقت یہ ہے آخرت کا معاملہ اس وقت بھی انہوں نے اللہ کا نام ہی لینا ہے، تو دنیا میں بھی ایسے ہی ہے۔ جب آدمی پر پریشانی آتی ہے، ابتلا آتی ہے، آزمائش آتی ہے،
پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ یہ فطرت کی طرف آدمی پھر واپس پلٹتا ہے۔ فطرت کیا؟ فطرت اسلام ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ اب والدین یا تو اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، وگرنہ ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے، اس کا ایک ہی خالق و مالک ہے، اسی نے اس کو پیدا کیا ہے اور پوری کائنات کی ضرورتیں پوری کرنے والا وہی ہے، اس کو سب کچھ دینے والا وہی ہے۔ جب آدمی پر پریشانی آتی ہے نا، پھر اس پر آزمائش کے وقت جو ہے نا، اور اس کو کچھ ہی یاد نہیں آتا، صرف اللہ ہی یاد آتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ مشرکین مکہ جب کشتی میں پھنس جاتے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتی بمن میں پھنس جاتی اس وقت خالص اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ اس وقت نہیں کہتے یا معین الدین چشتی پار کر دے میری کشتی، یا باولک بیڑا تک۔ یہ آج کا دور جو ہے نا ایسے ہی جا رہا ہے، اللہ اس قوم کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس وقت کے مشرک جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے، جب مشکل وقت آتا تو خالصتاً اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ جیسے کہ کشتی میں بیٹھ جاتے تو جب کشتی کا معاملہ ڈوبنے کا آ جاتا تو کہتے اللہ تیرے سوا کوئی تارنے والا نہیں ہے۔ اتنے 12 سال بعد تار دیں نے نا، اتنے اس وقت جو ہے نا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ اب تیرے سوا کوئی تارنے والا نہیں۔ اتنے 12 سال تو پہلا تار دے ہی کوئی نہیں، کیوں جی؟ مولوی صاحب ایک سفر کر رہے سی کشتی دے اندر، کشتی پنور چ پھس گئی تو ساری قوم نے ہاتھ اٹھا لے تو بغداد دی طرف ہاتھ چک کے دعا منگنی شروع کرتی، سرکار جی بچاؤ بچاؤ بچاؤ، دعائی پاتی۔ جمعرات دا دن سیگا، ایک موحد بندہ بھی مولوی صاحب بیٹھے سن اتنے بیچارے، انہیں آخیا خدا دا نا جے اس طرح نہ کرو، رب نو آکھو۔ انہیں آخیا لے تو کتوں آ گیا؟ تو تے ویسے ہی غلط عقیدے دا بندہ ہے، سرکار تے 12 سال بعد کہنے لگے تہاڈی مہربانی میں تو جا کے جمعہ پڑھانا ہے، سویرے جمعہ ہے میں تو جمعہ پڑھانا ہے، تو بابا جی جڑے نے 12 سالوں تو پہلے تار دے ہی کوئی نہیں گئے، انہوں پکارو جڑا ہر وقت ہی تار دے۔ اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے۔ مشرکین مکہ جب اوکھا ویڑا ہوندا اس وقت اللہ نے پکاریا کرتے سن۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب مشکل وقت آتا کشتی میں پھنس جاتے تو کہتے اللہ کریم تیرے تو سوا تیرے سوا ہمیں کوئی تارنے والا نہیں ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، حالانکہ اس کا باپ جو ہے وقت کا فرعون تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا، یہ آپ کے خلاف چالیں چلا کرتا تھا، آپ کی بہت زیادہ مخالفت کرتا تھا، لیکن اللہ کریم نے اس کے صاحبزادے کو صحابی ہونے کا شرف عطا کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ یہاں سے بھاگا، فتح مکہ کے موقع پر حبشے کی طرف گیا، پانی کا سفر تھا، کشتی میں بیٹھا ہوا تھا، جب کشتی ڈوبنے لگی تو اس کے ملا نے کہا وے بھائی اللہ کو پکارو، اللہ کے سوا کوئی تارنے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا تو نام لے رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہنے لگا اگر یہاں اللہ کریم نے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے اس نے یہاں تارنا ہے تو ہر جگہ پہ اس نے ہی تارنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا اللہ اگر مجھے نجات مل جائے میں تیرے نبی کا جا کر غلام بن جاؤں گا۔ یہی وجہ بنی بھی، وہ آ کر مسلمان ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابی رسول ہے جی، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اس پہ راضی ہو گیا۔ اس کا باپ وقت کا فرعون تھا، لیکن اللہ کریم نے اس کے صاحبزادے کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ وہ یہی بنی ہے کہ اس نے مشکل وقت میں وعدہ کیا اللہ سے کہ اللہ اگر مجھے تو نجات عطا کر دے میں تیرے نبی کا غلام بن جاؤں گا۔ تو جب مشکل وقت آتا ہے نا پھر آدمی شرک کو بھول جاتا ہے کہ کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکارتا، مشکل وقت میں صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مشرکین مکہ جب بیٹا مانگنا ہوتا نا تو اللہ سے مانگا کرتے تھے، بعد میں اگرچہ شرک کرتے، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا 8ویں پارے میں، اللہ کریم ارشاد فرمایا ان آتیتنا صالحا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اے ہمارے پروردگار اگر تو نیک صاحبزادہ عطا کر دے تیرے شکر گزار بن جاواں گے۔ اللہ کریم اگر تو صاحبزادہ نیک دے دے نا تو تیرے شکر گزار بنیں گے۔ اللہ کریم فرماندے نے جس ویلے اسی انہوں نے نیک صاحبزادہ عطا کر دیں پھر او دے اندر شرک کرنا شروع کر دیں، پھر غیراں دا نام لینا شروع کر دیں، فلاں سرکار لو خیر پئی، فلاں نے نظر کرم کیتی ہے، جی فلاں نے دیتا ہے، فلاں نے دیتا ہے، پیرہ نے دیتا ہے، ماشاءاللہ اس قسم دے کلمات کہنا شروع کر دیں۔ یہ عبد العزیٰ ہے، عبد اللات ہے، عبد المنات ہے، عبد الحبل ہے، یہ سارے دا نام بعد دے اندر لیندے نے۔ پہلا کی ہے اللہ تو نیک صاحبزادہ عطا کر دے تیرے شکر گزار ہوا گے، یعنی جس وقت پریشانی آندی، دکھ آندا، مصیبت آندی یا کوئی ضرورت پیش آندی پھر اللہ نو پکاریا کر دے سن، اللہ تو علاوہ کسی نو نہیں سی پکار دے، لیکن جس ویلے وہ مصیبت ٹل جاندی پھر غیراں دا نام لینا شروع کر دیں۔ اللہ کریم نے اس مقام تے اس بات نو واضح لفظاں دے اندر بیان فرمایا۔ اللہ کریم ارشاد فرمایا یا تدعون، جب مشکل وقت آتا ہے تم خالص اس کو پکارتے ہو، فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، جس مصیبت کے لیے تم پکارتے ہو اگر وہ چاہے گا تو اس کو دور فرما دے گا۔ مصیبتوں کو دور کرنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، حالات کو بدلنے والا کون ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا مَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کائنات میں کون ہے جو بے بس اور مجبور آدمی کی پکار کو سنتا ہے، اس کی مصیبت کو دور کرنے والا کون ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ یعنی اللہ تو علاوہ اور کوئی نہیں۔ اللہ سانو بھی یہ سمجھ عطا فرما دے۔ تو اللہ کریم نے اس مقام پہ ارشاد فرمایا اگر مشکل وقت آتا، کوئی مصیبت آ جاتی، ابتلا آ جاتی، آزمائش آ جاتی تو کیا کرتے؟ خالص اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، شرک کو بھول جاتے تھے۔ جیسے کہ اللہ کریم نے یہاں بھی ارشاد فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرمایا وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور جو تم شرک کرتے ہو، جو تم شرک کرتے ہو اس کو تم بھول جاتے ہو۔ کبھی بھی تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور شریک نظر نہیں آتا، اس وقت تم اللہ کو پکارتے ہو۔ جب حالات جو ہے آپ کو مجبور کرتے ہیں تو کیا کرتے ہو؟ تم تمام شریکوں کو بھول کر خالص اللہ کو پکارتے ہو۔ اللہ کریم ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ کو ہر حالت میں پکاریں۔ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہ بگڑیاں سوارنے والا ہے، وہی ڈوبتوں کو اتارنے والا ہے، ہر قسم کی ضرورت کائنات کی پوری کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوبارہ سن لیں جی۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں تو مجھے خبر دو یا تمہارا کیا خیال ہے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعہ، یا قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، بل ایاہ تدعون، بلکہ تم خالص اس کو پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ، جس مصیبت کے لیے تم پکارتے ہو وہ اس کو دور کر دے گا انشاء اگر وہ چاہے گا، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاؤ گے جو تم شرک کرتے تھے۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔